السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی رب آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کلاس رہے گی۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے، لفظی ترجمے پر غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم۔ قال، کہا، رجلانی، دو آدمیوں نے، من الذین، ان میں سے جو، یخافون، ڈرتے تھے، انعم، انعام کیا تھا، اللہ نے، علیہما، ان دونوں پر، ادخلو، داخل ہو جاؤ، علیہم، ان پر، بابا، دروازے سے۔ دو لوگوں میں، ان میں سے یعنی بنی اسرائیل، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کا انکار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ جو تمہارا ملک ہے، جو تمہارا آبائی وطن ہے، اس میں ایک ظالم حکمران ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ لڑو۔ تو ان لوگوں نے اس کا انکار کیا اور دنیا کی زندگی کو محبوب سمجھا، لیکن یہ سبھی ایک جیسے نہیں تھے۔ ان میں سے جو سلیم الفطرت لوگ تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جو صحیح دین پر تھے، ان میں سے دو شخص نے کہا، دیکھیں آیت، قال، کہا، رجلان، دو آدمیوں نے، من الذین، ان میں سے جو، یخافون، ڈرتے تھے، یعنی جو لوگ ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمی نے کہا، یعنی سارے کے سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں تھے، گنہگار نہیں تھے، ان میں اچھے لوگ تھے، اور جو اچھے لوگ تھے ان میں سے دو آدمیوں نے کہا، انعم، انعام کیا تھا، اللہ نے، علیہما، ان دونوں پر۔ تو یہ ہدایت کا ملنا، صراط مستقیم کا ملنا اور اللہ کی معرفت کا حاصل ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کی ہی عطا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر انعام کیا تھا، ان دونوں پر، ادخلو، داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جو انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو تم داخل ہو جاؤ اس ملک کے دروازے پر، علیہم، ان پر، بابا، دروازے سے۔ تو اللہ کے حکم کو، اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرو اور داخل ہو جاؤ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس باب میں، یعنی دروازے میں۔ فَإِذَا، پھر جب، دخلتموہ، تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فَإِنَّكُمْ، تو بے شک تم، غالبون، غالب آنے والے ہو۔ اگر تم وہاں پہ داخل ہو گئے تو تم ضرور غالب آنے والے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَتَوَكَّلُوا، پس تم توکل کرو، ان، اگر، کنتم، ہو تم مومن، ایمان والے، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو۔ یہ کیا، ان کی طاقت سے تم رعب میں آ گئے، ان ظالموں کے ظلم سے تم ڈر گئے، جبکہ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو۔ تو اللہ کا حکم تھا اور اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے تمہارے لیے اس زمین کو لکھ دیا ہے، تم جاؤ اس کے اندر داخل ہو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ان کی طاقت سے ان کے رعب میں آ گئے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن انہی میں کے جو نیک لوگ تھے، ان میں سے دو لوگوں نے کہا کہ بس تم باب کے اندر جاؤ اور اللہ رب العزت تمہیں غالب کرے گا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، ایمان والے ہو۔ تو ایمان والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ کہ وہی اللہ سے کیوں ڈرتا ہے؟ کہ اللہ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، اللہ ہی رزق دینے اور چھیننے کا مالک ہے، اللہ ہی عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہ کوئی چیز کسے چھین سکتا ہے اور نہ کوئی چیز کسی کو مل سکتا۔ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک ہم، لن، ہرگز نہیں، ندخلوها، ہم داخل ہوں گے اس میں، ابدم، کبھی بھی، جب تک وہ رہیں گے، مطلب جب تک وہ زمین میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہیں۔ فیہا، اس میں، فاذہب، پس جاؤ، انت، تم، وربک، اور تمہارا، اور رب تمہارا، فقاتلا، پس تم دونوں جنگ کرو، انا، بے شک ہم، ہا ہونا، یہیں، قائدون، بیٹھے رہیں گے۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب ہی لڑ لو اور ہم لوگ تو یہیں پہ بیٹھے رہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سخت جواب دیا، جبکہ ایک لمبے عرصے سے موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے فرعون سے لڑ رہے تھے، فرعون کو دعوت دے رہے تھے، فرعون کے ظلم سے ان کو نکالنے کی کوشش، اور آخر فرعون کے ظلم سے ان کو نکال کر
کے لے کر کے آئے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچان بھی رہے تھے، جان بھی رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی محبت اس قدر غالب تھی اور موت سے ڈر، موت سے نفرت اس قدر تھی کہ انہوں نے اتنے بڑے جملے استعمال کیے کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو، ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں. قالا کہا، جب ایسی سخت بات ان کی زبان سے موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قالا کہا، ربی اے میرے پروردگار، انی بے شک میں، لا املک انہیں میں نہیں میں مالک، الا مگر نفس اپنی نفس، یا اللہ میں صرف اپنی نفس کا مالک، و اخی اور اپنے بھائی کی نفس، میں اپنی نفس کا اور اپنے بھائی کی نفس کا ضامن ہوں، اور ان ظالم قوم کی اور ہمارے بیچ میں جدائی ڈال دی، ان لوگوں کی، فاسقین جو فاسق ہیں، فاسق کہتے ہیں گنہگار کو، جو گنہگار لوگ ہیں، نافرمان لوگ. قالا فرمایا، فإنما پس بے شک وہ، محرمات حرام کر دی گئی، علیہم ان پر، 40 سناتا سال، تو 40 سال ان پر حرام کر دی گئے، یاتیہون وہ بھٹکتے پھریں گے، فی الارض زمین میں، یعنی اسی جنگل میں، اسی وادی تی میں یہ بھٹکتے پھریں گے، انہیں راستہ باہر جانے کا نہیں ملے گا، یعنی فلسطین اپنے ملک میں جانے کا ان کو راستہ نہیں ملے گا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے وعید سنائی گئی ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان پہ ذلت اور مسکنت ڈالی گئی. فلا پس نہ تاسا تم افسوس کرو، علی القومی ان لوگوں پر، فاسقین جو فاسق ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان پہ افسوس نہ کریں، اس قوم پر جو قوم فاسق ہے، یعنی نبی اور رب نافرمان. آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 23. اس کے پہلے ہم نے کل پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے بیٹی یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی یوسف علیہ السلام تھے، اور جب یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام پہلے پہنچے اور بعد میں یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کو مصر میں بلا لیا. اب یہ مصر میں آباد ہوئے، اور اس وقت ان کی دینی کیفیت بہت اچھی تھی، عمل ان کے اندر بہت اچھا تھا، تو مصر کے اندر اور مصر کے بادشاہ کے اندر ان کے لیے اہمیت تھی اور ان کا رعب تھا. لیکن جب یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ان کے بیچ میں سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر زمانہ گزرتا چلا گیا، تو دوسری اور تیسری پیڑھی کے بعد ان کے اندر برائیاں آنا شروع ہو گئی، اور اس قدر برائیاں آ گئی کہ جو دوسری اور تیسری بار جو فرعون آیا، کیونکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، تو ان کے دور کا جب فرعون آیا تو وہ اس کے دل سے ان کی عظمت پوری طرح نکل گئی. تو گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے دل سے عظمت نکل جاتی، رعب نکل جاتا، اور ان نے ان کو جانوروں کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا. ان سے اینٹ بنواتا اور محلات بنواتا، اور جب اسے ڈر ہوا کہ بنی اسرائیل انتظار کر رہے ہیں اب ان کے نبی کا جو فرعون کے ظلم سے ہمیں آزاد کرائے گا، فرعون ڈرا اس بات سے، اور اس نے حکم دے دیا کہ ان کے لڑکے کو ذبح کرو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے جب بڑے ہوئے تو انہیں دعوت دی، اور فرعون کے ظلم سے آزاد کرا کر کے بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے. جب سمندر سے باہر نکلے، اور سمندر میں بھی راستہ اللہ رب العزت کے حکم سے انہیں ملا کہ سمندر 2 ٹکڑوں میں ہوا، اور بیچ میں سے ایک خشک راستہ اللہ رب العزت نے بنا دیا جس میں سے بنی اسرائیل نکلے. اور فرعون جب ان کا تعاقب، ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوا تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے سمندر کو آپس میں ملا دیا، ڈبا کر کے انہیں مار ڈالا گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ چلو اب ہمیں اپنے ملک واپس چلنا ہے. سمندر سے نکلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اب ہمیں فلسطین یعنی بیت المقدس ہمیں واپس لوٹنا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو وہاں پر ایک ظالم بادشاہ ہے جس نے اس پاکیزہ زمین کو جو انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور انبیاء علیہ السلام کا مدفن ہے اسے پامال کر رہا ہے، وہاں پہ ظلم کر رہا ہے. اس کے ظلم کو ختم کریں گے ہم، اور ہم وہاں پر آباد ہوں گے، وہ ہماری جگہ ہے اور ہمارا ہی مسکن ہے، ہمارا ہی ملک ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پہ ایک طاقتور قوم ہے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں. تو اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا آیت نمبر 21 کے اندر، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے. یہ بہت بڑی ایک پیشن گوئی تھی کہ یہ زمین اللہ نے تمہارے نام لکھ دی، یعنی تمہیں ضرور وہاں پہ کامیابی ملے گی اور وہ زمین ضرور تمہیں تمہارے قبضے میں آئے گی اور وہ ظالم کو شکست ملے گی. یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ اللہ نے وہ زمین تمہارے نام پہ لکھ دی ہے اور تم اپنے پشت کے بل نہ پھرنا، یعنی پیٹ نہ دکھانا. تم اس جنگ سے یعنی ظالم کے ظلم کو ختم کرنے سے پیٹ نہ دکھانا، پھر تم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے. اگر تم نے پیٹ دکھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. انہوں نے جواب دیا، اب جن کو دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہوتا ہے اور آخرت سے زیادہ دنیا سے محبت کرتے ہیں،
اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے حکم سے زیادہ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں وہ اسی قسم کا جواب دیتے ہیں جو بنی اسرائیل کی اکثریت نے دیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ بے شک اس زمین میں ایک بڑی زور آور قوم ہے، یعنی ایک بہت طاقتور قوم ہے، اس کی سلطنت ہے، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس میں سے نکل جائیں، پھر اگر وہ اس میں سے نکل گئے تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جاتے۔ تو نبی کا انکار کرنا، نبی کے حکم کا انکار کرنا گویا کہ اللہ کے حکم کا انکار۔ لیکن یہ سب ایک جیسے نہیں۔ آیت نمبر 23 کے اندر بتایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، جو لوگ یعنی کچھ لوگ تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے، ان میں سے دو آدمیوں نے جن پر اللہ کا فضل تھا، تو اللہ رب العزت صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، صحیح راستہ بتا دے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں ہماری کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آج ہمیں قرآن سے جوڑ دیا، ہم قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھ گئے۔ اس میں ہماری کوئی قابلیت، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی سمجھ عطا کی ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے جن پر اللہ کا فضل تھا، وہ بولے تم ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا نبی کا حکم ہے نا، تم جو ڈر رہے ہو ان سے ڈرو، ٹھیک ہے، لیکن تم اس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو بس تم غالب آ جاؤ گی۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ تم کچھ نہیں کرنے والے ہو، کرنے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے، تمہیں تو صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ بڑی تعداد، بڑی طاقت، بڑی قوت یہ کامیابی اور ناکامیابی کے لیے ضامن نہیں ہے، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے کامیاب کر۔ تو یہ دو جو تھے یہ یوشع بن نون تھے اور غالب۔ تو یوشع بن نون نے اور غالب نے کہا کہ تم اس ملک کے دروازے کے اندر ہی داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں غالب کرے گا۔ اور پھر ایک عقیدے کی بہت اہم بات، اللہ یہ سب ہمارے دلوں کے اندر اس عقیدے کو پیوست فرما دے۔ آیت نمبر 23 کے آخری حصے میں اللہ فرماتا ہے اور اگر مطلب یوشع بن نون اور غالب نے یہ کہا اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، بھروسہ اللہ ہی پر رکھنا چاہیے، تمہاری تعداد کم کیوں نہ ہو، تم کم طاقتور کیوں نہ ہو، تمہارے پاس اسلحہ کیوں نہ ہو، لیکن بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے کامیاب کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناکامیاب کرتا ہے۔ اور یہاں پر شرط لگائی گئی ایمان کی، اور اگر تم مومن ہو، جیسے ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم مومن ہیں، تو مومن کی کیا صفت ہوتی؟ اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا، یہ چھوٹی اور بڑی طاقت اس پہ بھروسہ نہیں، وہ ختم کر دے گا، وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا، وہ ہماری عزت سے کھیل لے گا، وہ ہماری زندگی سے کھیل لے گا، وہ ہماری دولت سے یا ہمارے رزق کو چھین لے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے اور اس زمین کا بھی مالک وہی، اسی کا حکومت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت لانا ہے، یہ غلط۔ اللہ ہی کی حکومت ہے زمین، اللہ جب جو چاہتا ہے جیسا فیصلہ فرما، اللہ ہی کی زمین ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، بادشاہت بھی اسی، وہ جب جس کو چاہتا ہے اس کو مسلط کرتا ہے اور جب جس کو چاہتا ہے نکال کر کے پھینک دے۔ تو ظالم کو بھی کیوں مسلط کرتا ہے اللہ رب العزت؟ یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو ظلم کا مزہ چکھانے کے لیے اللہ رب العزت دوسرے ظالم کو پہنچا دیتا ہے جو اس ظالم کے سر کو ختم کرتا ہے۔ تو اور اگر تم مومن ہو تو بس تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب یہ یوشع بن نون اور غالب نے کہا تو اس کے جواب میں وہ کہنے لگے، آیت نمبر 24، اے موسیٰ ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا قالوا یا موسیٰ، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر رہے ہیں، یوشع بن نون کو نہیں۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ ابھی بھی یہی ان کا جواب تھا کہ ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں جب تک وہ لوگ وہاں موجود۔ چنانچہ تو اور تیرا رب جائے اور پھر تم دونوں ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں۔ بتائیں کیسی شرکس قوم، کیسی شرارتی قوم کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے کئی معجزات کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے عذاب مصر کے اندر ان کے اوپر آئے، مصر والوں کے اوپر، کہ مینڈک کا عذاب، جوئیں کا عذاب، خون، پانی کا خون بن جانا، ٹڈی کا عذاب، آندھی اور طوفان کا عذاب جو ان کے فصلوں کو ختم کر دے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا دعا کرنا اور عذاب کا ٹل جانا، عذاب کا ختم ہو جانا، یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جب عذاب آتا تھا تو فرعونی ان کے پاس آتے تھے موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتے تھے کہ اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم ضرور تم پر ایمان لا لیں گے۔ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ یہ وقت کے نبی ہیں، اور یہ عذاب کیوں آیا یہ بھی ان کو پتا ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، اس لیے عذاب آیا۔ تو اس لیے آ کر کے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے دعا کریے ہم آپ پر ایمان لا لیں گے، اس عذاب سے ہم کو نجات دلا دی کہ جہاں پہ ہم جاتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، ہر جگہ میڈک ہی میڈک نظر آتی، ہر جگہ جواں ہی جواں، کہیں جو ہے صرف خون ہی خون نظر آتا ہے، ہر چیز خون ہو جاتی ہے، ہر پانی خون ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقتاً فوقتاً ان کے اوپر عذاب آتے رہے اور یہ سب کچھ دیکھتے رہے، اور یہاں تک کہ اتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف دریا ہے اور دوسری طرف فرعون کی فوج ہے، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس پانی پر اپنی لاٹھی مارو، اور اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اور وہاں سے نکل کر کے آ جانے کے بعد ان کی شرکسی کا یہ عالم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا رب۔ ایسے ہی واقعہ ایک بار نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ابو سفیان نے ایک بڑا لشکر لے کر کے بدر کے مقام پر پہنچنے لگا، اور بدر کے مقام پہ ہی نہیں مدینہ کے قریب آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا مدینہ میں اور کہا کہ 900 یا 1000 کا لشکر ہمیں تباہ کرنے کے لیے تیاری سے آ رہا ہے مکہ سے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق نے بہت ہی بہترین انداز میں جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے اور بھی مکی صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بار بار دہرا رہے تھے کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ تو مدنی صحابی سمجھ گئے کہ رسول اللہ کا اشارہ ہمارے طرف ہے کہ ہماری کیا رائے، کیونکہ مدنی صحابی ہی زیادہ تھے، مکی صحابی تو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے کم لوگ۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کا اشارہ ہمارے طرف ہے، اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ اس سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دے دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ہم اس بات سے قطعاً منہ نہیں موڑیں گے کل دشمن سے مقابلہ کریں۔ ہم اس بات میں بالکل منہ نہیں موڑیں گے کہ کل آپ دشمن سے مقابلہ کریں، یعنی جو مدینہ کے اوپر 1000 کا لشکر آ رہا ہے، ہم بہت کم ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم جنگ میں بڑا صبر کرنے والے ہیں، دشمن کے مقابلے میں بڑی سچے اور دلیر ثابت ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے طرف سے کوئی ایسا کارنامہ دکھائے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کے برکت کے ساتھ ہمیں لے چلیں، اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ ہمیں لے چلیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سن کر کے بہت خوش ہوئے، اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑ لو، ہم ایسا آپ سے نہیں کہنے والے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 262۔ کیا پتہ چلا کہ صحابہ اکرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے متبعین، ایسے تابع فرمان تھے، اور ایک لمبا عرصہ صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنگت کا ملا تھا، ان کی تربیت ہو چکی۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی انہیں فرعون کے ظلم سے نکال کر کے لائے ہیں، ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی اور تربیت کا موقع بھی نہیں ملا، اس وجہ سے بھی انہوں نے ایسے سخت جواب دیا۔ اس کے پہلے بھی انہوں نے ایسی سخت جواب دیا تھا کہ ایک طرف فرعون کا لشکر ہے اور دوسری طرف یہ دریا ہے، اے موسیٰ تم نے تو ہمیں پھنسا دیا۔ بہرحال یہ یہاں سے نکل کر کے جب انہوں نے ایسا جواب دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، موسیٰ نے کہا اے میرے رب بے شک مجھے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں، مطلب میں اور میرا بھائی تو تیار ہیں، چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ فرما۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام کر دی۔ مقدس زمین یعنی یروشلم یا مسجد اقصی جہاں پر تھی آباد ہے، وہ زمین ان کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یعنی اس صحرا میں، اس جنگل میں یہ 40 سال گھومتے رہیں گے، انہیں وہاں کا راستہ ملنے والا نہیں، وہ زمین میں 40 برس تک ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، چنانچہ آپ اس نافرمان قوم کا غم نہ کی۔ تو وہ صحرا اور صحرا سے نکلنے کے کئی راستے اور کئی رہبر ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ 40 سال تک اس صحرا میں گھومتے رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کے اوپر انعام کیا کہ ان کو دھوپ نہ لگے تو ابر کا سایہ ان کے اوپر کر دیا، انہیں کھانا یعنی کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت نہیں تھی،
اللہ رب العزت نے ان کے لیے من اور سلوا نازل فرما دیا، ایک طرح کا مشروب اور پرندہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پاس آتا تھا، اور پانی نکالنے کے لیے انہیں باندھنے کی یا زمین سے گڈھا کر کے کنواں بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک پتھر کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری اپنی، اور اس میں سے 12 پانی کے جھرنے نکل گئے، اور ان کے 12 قبیلے تھے، انہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو، انہوں نے اپنے اپنے پانی کو پہچان لیا اور اسے استعمال کرنے لگے۔ لیکن 40 سال تک یہ لوگ اسی صحرا میں گھومتے رہے، انہیں وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملا، اور یہ سارے کے سارے اس وقت جو 40 سال سے زیادہ عمر کے تھے وہ سب کا انتقال ہوا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام نبی بنے، اور انہوں نے پھر حکم دیا کہ ہمیں مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے اب ہمیں جانا ہے اور وہاں سے ظالم کے ظلم کو ختم کرنا ہے۔ ان کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہوئی، یعنی بنی اسرائیل تیار ہوئے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اور یہ لوگ وہاں سے اس ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اس وادی میں سے راستہ ان کو ملا، اور یہ باہر نکلے اور یروشلم یعنی مسجد اقصی کی طرف پہنچے۔ اور یہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی جب جنگ ہونے لگی اور عصر کے بعد جنگ ابھی باقی تھی، اور انہیں ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے، تو انہوں نے سورج سے کہا، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317 میں بیان فرماتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ تم آج جمعہ کا دن ہے، انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا، لہٰذا انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ اگر سورج غروب ہونے کے قبل فتح نہ ہوئی تو ہفتے کا دن شروع ہو جائے گا، یعنی ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن تھا، ہفتے کا دن شروع ہو جائے گا۔ تو انہوں نے سورج سے مخاطب ہو کر کے کہا، یعنی یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج سے مخاطب ہو کر کے کہا، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اس سے سورج رفتار رک گئی حتیٰ کہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر دیا، یعنی سورج کی رفتار رک گئی اور بیت المقدس فتح ہو، اور جب وہ فتح کیا تو انہیں وہاں سے اس قدر زبردست مال و دولت ملا کہ انہوں نے کبھی اتنا مال دیکھا نہیں تھا۔ اور جیسے کہ پچھلی شریعتوں میں یہ تھا کہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، مال غنیمت امت محمدیہ کے لیے حلال ہوا، تو یوشع بن نون نے کہا کہ مال غنیمت کو اکٹھا کیا جائے اور اکٹھا کر کے اس کو آگ لگا دو، تو آگ لگائے گئے لیکن آگ نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو یوشع بن نون نے کہا کہ ضرور کسی نے خیانت کی ہے، یعنی اس مال میں سے کسی نے ضرور کچھ نہ کچھ نکالا ہے۔ تو انہوں نے سارے قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تو لوگوں نے بیعت کیا، اور جس نے چوری کیا تھا جس قبیلے نے، اس کا ہاتھ یوشع بن نون کے ہاتھ سے چپک گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرور تم نے اس میں خیانت کی ہے۔ پھر اس نے اس خزانے میں سے جو سونے کا ایک سر تھا، گائے کا سر سونے کا، اور جس میں آنکھیں یاقوت کی یعنی ایک قیمتی موتی کی، اسے لا کر کے رکھا، اور جب اسے رکھا گیا اور آگ کو حکم دیا گیا تو آگ نے آ کر کے اسے حلف کر لی، اسے جو ہے ختم کر لی، اور اس طریقے سے جو مال غنیمت تھا وہ اللہ رب العزت نے اسے ختم کر دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3124 اسے بھی جب مال غنیمت کے ساتھ رکھا گیا تو آگ آئی اور مال غنیمت کو کھا گئی۔ اس سے ملتی جلتی عبارت اصل میں بخاری میں بھی ہے، اس لیے میں نے اس کو یہاں پر نقل کیا، اور یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319 کے اندر آیت کے طرف واپس آئیں۔ اللہ نے فرمایا، بے شک وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام کر دی گئی ہے، تو یہ حرام کر دی گئی تھی، آخرکار یہ لوگ سارے جو اس وقت 40 سال کے تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا، ختم ہو گئے، اور وقت کے نبی بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو دوسری جنریشن آئی اور دوسرے نبی آئے یوشع بن نون، اور انہوں نے بیت المقدس میں چڑھائی کی، یعنی ظلم کے خاتمے کے لیے اندر گئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں فتح دی، اور فتح دینے کے لیے جب انہیں یہ خدشہ ہوا کہ سورج ڈوب رہا ہے، اور اگر سورج ڈوب گیا تو دوسرا دن ہفتے کا دن ہے، سنیچر کا دن ہے، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد یہ جنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے سورج کو حکم دیا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے یعنی معجزاتاً طور پر سورج رک گیا، اس کی رفتار تھم گئی، اور پھر جنگ فتح ہوئی، اور مال غنیمت جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے حلال نہیں تھا، تو مال غنیمت کو اللہ رب العزت کے حکم سے ختم کر دیا، اور یہ لوگ بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ اس طریقے سے بیت المقدس فتح ہو۔ آیت نمبر 27 کی طرف، اور اے نبی آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنائی، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ انہیں ٹھیک ٹھیک سنائی، یعنی مدینہ کے اندر یہود اور نصارہ جو نبی کو پہچان لینے کے بعد بھی ظلم کر رہے ہیں، تغضیب کر رہے ہیں، حسد اور بغض کی وجہ سے انہیں ایک دردناک واقعہ سنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے سرکشی، حسد
اور ظلم کی خوفناک انجام کو بیان کرنے کے لیے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے قابیل اور حابیل کا قصہ بیان کیا۔ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے سرکشی، پہلے حابیل اور قابیل کے بیچ میں قابیل نے شرکسی کی، اور شرکسی کے بعد حسد کی، اور پھر اس کے بعد ظلم کی یعنی قتل کیا، اور اس کا خوفناک انجام اس نے خود بھی دیکھا اور دنیا نے بھی دیکھی، اور قیامت تک اس کا خوفناک انجام اس کے اوپر بھی پہنچتا رہے گا جو بھی قتل ہوں گے۔ تو یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو کس طرح ہوا اس کو دیکھتے ہیں۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنائیے۔ قرآن مقدس کے اندر جو بھی واقعات ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں تو وہ 100% صحیح ہیں، 100% بالکل حقیقت پہ مبنی ہے۔ جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 63 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ بیان سچا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اللہ نے بتایا کہ یہ بے شک یہ بیان سچا ہے۔ اور سورہ کہف آیت نمبر 13 میں بھی اللہ نے فرمایا ہم ان کے حالات آپ کو صحیح بیان کرتے ہیں، یعنی پچھلی قوموں کے حالات ہم آپ کو صحیح بیان کرتے ہیں۔ اس طریقے سے سورہ مریم آیت نمبر 34 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے۔ مطلب قرآن کے اندر جو باتیں ہیں، جو قصص ہیں، جو واقعات ہیں، وہ سچے واقعات۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کا قصہ یہ ہے، جیسا کہ کئی ایک ائمہ سلف و خلف نے بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ تھا، کیونکہ دوسری کوئی جنریشن نہیں تھی، دوسری کوئی خاندان نہیں تھی، صرف آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بھی اس دنیا میں اندر پہنچائے گئے تھے۔ تو ان کے 2 بچے ہوا کرتے تھے، ایک بیٹا ہوتا تھا اور ایک بیٹی ایک وقت میں، اور دوسرے بار پھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے تھے۔ تو یہ جو پہلی بار جو بیٹا اور بیٹی ہوئے ہیں ان کے دوسرے بار کے بیٹا اور بیٹی سے نکاح ہوتا اور دوسرے بار کا پہلے وال سے نکاح ہوتا تھا۔ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، جو ایک ساتھ جن کی ولادت ہوتی تھی لڑکے اور لڑکی کی، ان کا دونوں کا نکاح نہیں ہوتا تھا۔ پہلی بار میں جن کی ولادت ہوئی ہے دوسری بار سے ان کا نکاح ہوگا، اچھا، اور ہر بار لڑکا اور لڑکی کی ہی ولادت ہوتی۔ تو یہی ہوا کہ پہلی بار جس لڑکا اور لڑکی کی ولادت ہوئی اور دوسری بار ایک پھر لڑکے اور لڑکی کی ولادت ہوئی، تو ان کی شریعت کے مطابق، ان کے قانون کے مطابق پہلی بار میں جو لڑکا تھا اس کا دوسری بار جو لڑکی ہوئی تھی اس سے نکاح ہونا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت دیکھیے ہر طریقے سے آزماتا ہے، کبھی دیکھ آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی کسی طریقے سے آزماتا ہے، کبھی کسی طریقے سے آزماتا ہے، کبھی خوف سے، کبھی غم سے، کبھی بھوک سے۔ اللہ رب العزت نے کئی طریقے سے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پہنچائی آزمانے کی۔ تو اللہ رب العزت نے حابیل کے ساتھ جو بہن اس کی ہوئی تھی اسے بدصورت بنا، اور قابیل کے ساتھ جو بہن ہوئی تھی اس کو اللہ نے بہت خوبصورت بنا۔ تو قابیل کے ساتھ جو بہن تھی اس کا نکاح ان کے مطابق حابیل سے ہونا تھا، تو حابیل سے جس کا نکاح ہونا تھا وہ بہت خوبصورت تھی، اور قابیل سے جس کا نکاح ہونا تھا وہ بدصورت تھی۔ تو قابیل نے اعتراض کیا، تو اعتراض کس کے اوپر کیا؟ جو رولز تھے، جو قانون تھے اس پر اعتراض کیا کہ نہیں، میں تو اس بدصورت عورت سے نکاح نہیں کرنے والا، لڑکی میں تو اس سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور میں زیادہ اس کا حقدار ہوں۔ اب اس نے خود ساختہ طور پر اپنے حساب سے رولز بنا لیے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، میرے ساتھ ہی پیدا ہوں، میں اس سے نکاح کروں۔ حابیل نے منع کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخرکار آدم علیہ السلام تک بات پہنچی، آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، قابیل تمہیں حابیل کی بہن سے نکاح کرنا ہوگا اور حابیل تمہیں قابیل کی بہن سے نکاح کرنا۔ لیکن قابیل نے اب یہاں پر زبردستی کی، یعنی سرکشی، اور اس نے کہا نہیں، میں ہی اس سے نکاح کروں۔ لڑائی ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی کہ قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھے قتل کروں، لیکن اس کے پہلے آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کون کس سے نکاح کرے گا اس کے لیے قربانی پیش کر، اور جس کی قربانی اللہ رب العزت قبول کر لے گا گویا کہ وہ اس سے نکاح کرے۔ تو دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کا کاروبار کھیتی کا تھا اور ایک کا بکریوں کا کاروبار تھا، تو دونوں نے قربانی پیش کی۔ اللہ رب العزت نے قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کی، حابیل کی قربانی کو قبول کر لی۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اب اس کے اندر حسد پیدا، یہی ہوتا کہ انسان پہلے شرکسی کرتا ہے اور کسی کو اگر بڑھتا ہوا دیکھتا ہے، کسی کو عروج پہ جاتا ہوا دیکھتا ہے، کسی کو اگر کامیاب ہوتا ہوا دیکھتا ہے، نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، اسے کسی کو دیکھتا ہے، تو اب اس کے اندر حسد پیدا، اور حسد کے بعد پھر وہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اور یہی اسی انداز میں ہم نے آدم علیہ السلام کے واقعے میں ابلیس کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے بھی شرکسی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، پھر حسد کیا آدم علیہ السلام سے، اور پھر ظلم کیا کہ ان کو بہکانے کی کوشش۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اللہ فرماتا ہے جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، پھر ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا تو دوسرے کی قربانی نہ کی گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی، تو دوسرا بولا میں تجھے قتل کر دوں۔ اب اس کا حسد اس قدر بڑھ گیا کہ یہ اس کو زندہ رکھنا نہیں چاہتا، اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ دیکھیں دونوں نبی کے بیٹے ہیں، لیکن حسد ایسی بیماری ہے کہ جب یہ کسی کے اندر لگتی ہے تو پھر عقل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے
واقعے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کے سبھی بیٹے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کیونکہ ان سے یعقوب علیہ السلام محبت کرتے ہیں تو اس وجہ سے حسد ہو گئی، اور حسد اس قدر بڑھ گئی کہ ان کو اپنے راستے سے ختم کرنے کے بارے میں تو اللہ رب العزت ہم سب کو حسد سے بچائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اچھے گھروں کے اندر اور مسلمان گھروں کے اندر اور مومنوں کے اندر بھی حسد کی بیماری پیدا ہو سکتی۔ اللہ رب العزت سے ہمیں حسد کے بارے میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ۔ تو دوسرا بولا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے، یہ بات قابل غور۔ قال انما یتقبل، وہ قبول کرتا ہے، یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اس تعلق سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا قول بیان کیا ہے کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نماز قبول فرمائی ہے تو یہ بات مجھے دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے زیادہ عزیز، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی سے قبول فرماتا ہے، پرہیزگاروں ہی سے قبول فرماتا۔ تفسیر ابن کثیر نمبر 1 صفحہ نمبر 322۔ تو اللہ پرہیزگاروں سے ہی عبادت قبول فرما، وہ قربانی ہو یا کوئی دوسری ہو، متقیوں کی عبادت اللہ خود سے ہی پتا۔ آیت نمبر 28، اگر تو نے اپنا ہاتھ میرے طرف، اب اس کے بعد قابیل نے حابیل کو مارنے کی کوشش، قتل کرنے کی کوشش، اب جب یہ مارنے لگا اس سے تو حابیل کیا کہتا، اگر تو نے اپنا ہاتھ میرے طرف اس ارادے سے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے تو بھی میں اپنے ہاتھ تیرے طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا۔ کیوں ایسا؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں مجرم ہو، یہ دونوں مسلمان تھے، دونوں توحید پرست تھے، تو قابیل اگر جو کر رہا ہے وہی اگر حابیل بھی کرتا تو قابیل اور حابیل میں کوئی فرق نہیں ہو۔ تو حابیل نے یہ تاریخی جملہ استعمال کیا جو اللہ رب العزت نے جس کو کلام کا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 322، نیک بھائی نے اس سے جواب دیا، یعنی حابیل نے جواب دیا، بری حرکت کا جواب اسی طرح کی بری حرکت سے نہیں دوں گا، مطلب جو تو مجھے مار رہا ہے اس کا جواب میں مار سے نہیں دوں، کیونکہ اس طرح تو ہم دونوں گناہ کے اعتبار سے برابر ہو جائیں گے۔ اگر میں بھی وہی کروں جو تو کر رہا ہے تو ہم اور تم میں فرق کیا رہے گا، اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اور میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی کام کروں جس طرح کا کام تو کرنا چاہتا ہے، مطلب جس طرح تو مجھے مارنا چاہتا ہے میں اس طرح کا کام کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں تو صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھوں گا۔ عبداللہ بن تفسیر الطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 254۔ اسی طرح صحیحین میں بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ دو مسلمان اگر آپس میں لڑتے ہیں، اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم رسی، مطلب جس نے قتل کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جو قتل ہوا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں نے تلوار لے کر کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تھے۔ حدیث کو پھر سے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان، یہاں پہ شرط لگائی گئی مسلمان کی، دو توحید پرست، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ دو مسلمان آپس میں کبھی تلوار نہیں نکال سکتے، اور دو مسلمانوں کی شان تو یوں فرمائی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے، اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی محسوس کرتا ہے جیسے پیر کے نیچے اگر کوئی زخم ہو جائے، پیر کے نیچے کوئی زخم ہو جائے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، بخار میں تپتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ کونے کے اندر کوئی مسلمان اگر تکلیف میں ہے تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ مسلمان کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند، وہ مومن نہیں جو وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے وہ ملے ہوئے ہو اور وہ ایک دوسرے کے سامنے تلوار لے کر کے کھڑے ہو، ایسا نہیں ہو۔ تو جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم رسید ہو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ بھئی قاتل ہے تو قاتل جہنم میں جانا چاہیے، یہ مقتول جو قتل کر دیا گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اس ساتھی کو قتل کرنے پر آمادہ تھا، قتل کرنے پر حریص تھا، یعنی اس سے موقع مل جاتا تو یہ قتل کر دیتا، کیونکہ قتل تو دونوں کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو۔
تو یہ جو ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس چاہت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا اپنے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تلوار نہیں نکال سکتا، یہاں تک کہ کسی کو اگر آپ کوئی ایسی چیز دے رہے ہیں جیسے چاقو دے رہے ہیں یا تلوار دے رہے ہیں تو اس کے نوک اس کے جو ہے سامنے کی طرف سے نہیں دیں گے، اس کو پیچھے کی طرف سے، یہ بھی سکھایا گیا۔ بہرحال یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے، بخاری شریف حدیث نمبر 3131 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2888۔ واپس آئیں آیت کی طرف، آیت نمبر 28۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ میرے طرف اس ارادے سے بڑھائے کہ مجھے قتل کر دے تو بھی میں اپنا ہاتھ تیرے طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنا، یہ ہے اللہ کا تقوی۔ اب ہم دیکھیں ہم سچ پر ہوں، جیسے حابیل تو بالکل سچ پہ تھا اور وہ ان کی شریعت کے مطابق بات کر رہا تھا کہ میں تیرے ساتھ جو لڑکی ہوئی ہے اس سے مجھے نکاح کرنا چاہیے اور میرے ساتھ جو ہوئی ہے اس سے مجھے نکاح کرنا چاہیے۔ تو یہ حق پر تھا نا، حق پر ہونے کے باوجود اور وہ ناحق پر ہونے کے باوجود اور اللہ کی طرف سے سائن بھی مل گیا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد اگر ہم ہوتے تو کیا بولتے کہ نہیں میں سچ پر ہوں اور میں تو اب اسے ختم کر دوں گا یا مار دوں گا۔ لیکن وہاں پر بھی تقوی کو انہوں نے سامنے رکھا کہ نہیں، مجھے اللہ رب العزت کو اس کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ یہ بھی تو ہے، یہ شرک نہیں کرتا، یہ مومن ہے اور یہ مسلمان ہے، میں اس کو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اس کا حساب اس کو دینا ہوگا، میں اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہے تقوی۔ کیا ایسے وقت میں جب ہمارا کوئی مسلمان ہم کو طنز کرتا ہے یا ہمیں برا کہتا ہے یا ہمارے اوپر کوئی سازشیں کرتا ہے یا ہمارے لیے کوئی چال چلتا ہے، اس وقت ہمارا تقوی کہاں جاتا؟ اس وقت تو ہم بھی اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی غیبت اور اس کی چغلی اور اس کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا شروع۔ یہ قرآن ہم کہانی اور قصے نہیں پڑھ رہے، یہ واقعات ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ تم اپنے آپ کو متقی اور اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتے ہو اور بہت بہتر گروہ میں اپنے آپ کو شامل رکھتے ہو، تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں، قرآن پر عمل کرنے والا ہوں۔ یہ دیکھو یہ ہے تقویٰ کہ وہ مر رہا ہے سامنے سے، اسے مار رہا ہے قابل، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا۔ اور یہاں تک کہ اسے یہ پہلا مرڈر تھا، اسے تو معلوم نہیں تھا کہ مرڈر کیسے کرتے ہیں، کیسے ختم کرتے ہیں، تو یہ کبھی گردن دباتا، کبھی پیر کو مارتا، کبھی پیر کو توڑتا، کبھی ہاتھ کو مارتا، اور یہ پریشان ہو رہا ہے کہ یہ ماروں کیسے اس کو، کیونکہ مرڈر پہلی بار ہو رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ کیسے مارا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ابلیس آتا ہے اور ایک جانور کو لے کر کے آتا ہے اور اس کا سر پتھر کے اوپر رکھتا ہے اور دوسرے پتھر سے اس کے سر کو کچلتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابلیس آتا اور کہتا ہے کہ قابل کیا چاہتا ہے تو؟ قابل کہتا ہے میں اس کو مار ڈالنا چاہتا ہوں، اس کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ تو پھر شیطان کہتا ہے کہ ایک پتھر لے اور اس کے سر کے اوپر پٹک، اس سے یہ مرے۔ اب دیکھیں آپ کہ اس قدر جو ظلم کے ساتھ مار رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا یہی ہے، اگر میں نے اٹھایا تو میں اور پھر اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کوئی ہماری غیبت کر رہا ہے، ہم بھی اس کی غیبت کر رہے ہیں، ہم میں اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ حجرے کے اندر ہے، ایک شخص آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا سب سے بدترین شخص۔ جب وہ آیا گھر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت اچھے سے بات کی، اور جب وہ چلا گیا تو عائشہ کہتی کہ رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے قوم کا سب سے بدترین شخص، پھر آپ اس سے اتنے اچھے سے بات کر رہے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدترین تھا، میں تو نہیں ہوں، تو وہ جیسا ہے کہ میں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کروں گا۔ اللہ، ایسی تعلیمات ہونے کے باوجود بھی جب ہماری انا کے اوپر بات آتی ہے، جب ہمارے اوپر جب بات آتی ہے، ہماری نفس کے اوپر جب بات آتی ہے، تو پھر ہم یہ سب بھول جاتے ہیں کیا شریعت ہے اور کیا دین۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت متقی اور پرہیزگار بنا، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 29۔ میں تو چاہتا ہوں، اب وہ حابیل کہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ یہ وہی ایسے الفاظ کہہ سکتا ہے جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین، تب ایسے جملے نکل سکتے ہیں کہ موت سر کے اوپر ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہی چاہ رہا ہوں کہ تو مجھے مار کر کے میرے بھی گناہ اپنے سر پر لے لے اور جہنم رسید ہو جا اور میں جنت میں، کیونکہ اسے یقین ہے کہ مرنے کے بعد اصل زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی۔ تو جسے اس کا بات کا مضبوط یقین رہتا ہے وہ ہوتا ہے تقوی کی، وہ ہوتا ہے ہمیشہ اللہ رب العزت سے ڈر کے۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے، کیونکہ تو ظلم کر رہا ہے اور ظالموں کا یہی تھے۔ پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ
پانے والوں میں سے ہو گیا، اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی انسان کو ظلم سے قتل کیا جائے گا تو وہ آدم کے اس پہلے بیٹے کے ذمے بھی اس کا خون کا حصہ ہوگا، کیونکہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کی ایجاد کی، مطلب یہ قابیل سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل ایجاد کی، قتل کی شروعات، تو اس کی شروعات کرنے کی وجہ سے اب جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ اس قابیل کے اوپر جائے گا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 335، مسلم شریف حدیث نمبر 1677۔ کیا پتہ چلا کہ اگر ہم کوئی گناہ کا عمل ایجاد کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری اولاد بھی وہی کرتی، کیونکہ اولاد ماں باپ کو دیکھ کر کے ہی سیکھ، اور پھر ان کی اولاد بھی وہی کرے گی، پھر ان کی اولاد بھی وہی کرے گی، تو وہ سب کا گناہ اس شخص کے اوپر جائے گا جو اس گناہ کو ایجاد ہے۔ اللہ رب العزت ایسے گناہ جاریہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ایسے گناہ سے جو ہمارے بعد پھر دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کر کے کریں، اے اللہ ایسے گناہ سے کر لے، اے اللہ ایسے گناہ سے بچنے کی ہم کو، اور جو نیکی کا کام شروع کرتا ہے اور دوسرے دیکھ کر کے اس نیکی کے کام کو کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی اس کو ملتا ہے۔ امام ابن جریر نے عبداللہ بن عمر کی روایت کو بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت آدم کا وہ بیٹا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک زمین پر جس قدر بھی خون بہایا جائے گا اسے اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو ایجاد۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 264، تفسیر ابن کثیر نے تفسیر الطبری کے حوالے سے اس بات کو نقل۔ آیت نمبر 30، پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کرنے پر اکسایا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو جب ابلیس کے مشورہ دینے پر کہ اسے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا، جب اس نے قتل کر دیا یعنی پتھر سے سر کو کچلنا شروع کیا اور حابیل شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، تو شیطان دوڑتا ہوا حوا علیہ السلام کے پاس گیا۔ تفسیر ابن کثیر نمبر 2 صفحہ نمبر، یہ اسی آیت کی تفسیر۔ حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور بتایا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو حوا نے کہا تیرا برا ہو یہ قتل کیا ہوتا؟ تو اس نے کہا ابلیس نے کہ قتل یہ ہے کہ وہ نہ اب بول سکے گا، نہ کھا سکے گا، نہ چل سکے گا۔ تو حوا کہتی ہے اس کا مطلب وہ ختم ہو گیا؟ تو کہا کہ ہاں وہ ختم ہو گیا، میرا یہی مراد۔ تو حوا علیہ السلام رونے لگے اور روتے رہیں، اتنے میں آدم علیہ السلام آئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیوں، کیا بات ہے، کیوں روتی؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر رونے لگی، پھر کہا کیوں روتی ہوں، پھر رونے لگی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اور تیری بیٹیاں اسی طرح روتے رہیں اور میں اور میرے بیٹے نہیں رونے والوں میں۔ اس طریقے سے جملے انہوں نے استعمال کیے جو تفسیر ابن کثیر۔ بہرحال اب قتل ہو گیا، اب وہ پریشان ہے کہ اس لاش کا میں کیا کروں، اسے جنگل میں اسی طرح چھوڑ دوں یا اسی طرح رکھوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوے کا یہاں پہ ذکر کیا سمجھداری کے تعلق سے کہ کوہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے اے قابل۔ تو کیا کوے کے اندر سمجھداری زیادہ ہوتی؟ آج ہر چیز کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے، تو میں آپ کو یہ ہوم ورک دیتا ہوں کہ آپ بھی اس بات پہ غور کریں کہ قرآن کے اندر کسی دوسرے پرندے کا ذکر نہیں کیا گیا، کسی دوسرے جانور کا ذکر نہیں کیا گیا، کوے کا ہی ذکر کیوں کیا گیا؟ کیا کوہ واقعی عقل مند ہوتا ہے؟ کیا واقعی وہ مشکل گھڑی سے نکلنے کی تدبیر کو جاننے والا ہوتا ہے کہ پانی نیچے ہے، میں اسے اوپر لا کر کے اسے کس طریقے سے پیوں گا، یا کس طریقے سے مشکل میں اس سے میں نکل سکتا ہوں، کس طریقے سے میں پریشانی سے نجات پا سکتا ہوں؟ کیا کوے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا اور سمجھداری کے تعلق سے اس کا ذکر کیا ہے، ضرور اس کے اندر کچھ نہ کچھ بات ہوگی۔ تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوے کے تعلق سے فرمایا آیت نمبر 31 کے اندر، پھر اللہ نے وہاں ایک کوے کو بھیجا، وہ اپنے پنجے سے زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرے۔ وہ کہنے لگا افسوس، یعنی قابل کہنے لگا افسوس، میں اس کے جیسا ہونے سے بھی عاجز ہوں، مطلب میں کوے کے جیسا بھی نہیں کہ میرے پاس اتنی سمجھداری ہو کہ یہ قتل ہو گیا، مر گیا ہے تو میں اس کو دفن کر دوں، مجھے دفن کرنا بھی نہیں آتا۔ عاجز رہا کہ اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا، چنانچہ وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ اس کو پچھتانا اس کے ہاتھ آیا۔ بہرحال دو کوے آئے اور آپس میں انہوں نے لڑا اور لڑ کر کے ایک نے ایک کو قتل کر دیا۔ جب وہ قتل ہو گیا تو پہلے کوے نے جس نے قتل کیا تھا پنجے سے اس نے زمین کو کریدا اور اس کوے کو اس کے اندر ڈال کر کے، یعنی اپنے بھائی کو اس کے اندر ڈال کر کے اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس واقعے کو جو ہے قابل دیکھ رہے تھے اور قابل نے پھر اسی طریقے سے کیا کہ حابیل کو دفن کر دیا۔ یہ ایک ایسا جرم تھا جو پہلی بار کیا گیا۔ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات شروع ہوئی تھی ظلم سے، سرکشی سے۔ سرکشی کیا تھی؟ کہ اللہ کے حکم کا انکار، اس شریعت کا انکار، جبکہ شریعت کے اندر یہ بات تھی، یعنی اس کے ساتھ جو بہن ہوئی ہے اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس نے خوبصورتی کو ترجیح دی
اللہ کے حکم کو ترجیح نہیں. جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے: حسب نسب، مال و دولت اور خوبصورتی اور دینداری. تم دینداری کو ترجیح دو. تو اس نے اس بات کو ترجیح نہیں دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے اسی سے نکاح کرنا ہوگا، اور اس نے ظلم کیا. یہاں تک کہ سائن مل گیا اللہ کی طرف سے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد بھی اس نے توبہ نہیں کیا. اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی پوزیشن میرے سے زیادہ اچھی ہے اللہ کے بارگاہ میں حابیل کی، تو حابیل کو کہا کہ میں اب تجھے قتل ہی کروں. اور جب قتل بھی کرنے لگا اور ظلم اس قدر بڑھ گیا اس کے اندر کہ اس نے حابیل کو قتل ہی کر دیا. اور قتل کرنے کی وجہ سے یہ پہلا قتل تھا. اب جتنے بھی قتل دنیا کے اندر ہوں گے سب کا گناہ اس تک پہنچے گا. اللہ رب العزت ایسے جرم سے، ایسے گناہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ شرکسی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اے اللہ حسد سے ہم سب کو محفوظ رکھ کہ کسی کی دولت کو یا کسی خوبصورتی کو، کسی کے علم کو، کسی کے منصب کو، کسی کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر کے ہمارے اندر حسد آئے. اے اللہ اس حسد کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھ. اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہم شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ